السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احباب گرامی، آپ تمام بھائیوں کا ایک بار پھر اس ہفتہ واری پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میرے بھائیوں، آج 22واں درس ہے کتاب التوحید کی شرح کے سلسلے کا۔ کتناواں درس ہے؟ مطلب 22 مہینے ہو گئے الحمدللہ۔ 2 مہینے اور باقی ہیں، 2 سال ہو جائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان دروس میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں، جو ہم سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح معنوں میں توحید پر عمل کرنے والا بنائیں، توحید کو لوگوں میں عام کرنے والا بنائیں۔ اور یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، توحید ہی وہ چیز ہے جو ہمارے اعمال کے قبول ہونے یا نہ قبول ہونے کے لیے ذریعہ ہے، معیار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کے ان مجالس میں جو باتیں سنیں ان کو پہلے اپنے اندر دیکھیں، کیا ہمارے اندر اس کے متعلق کیا خرابی ہے، اس کو ہم صحیح کریں، اور پھر اپنے گھر والوں کو اور اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بتائیں اگر اس طرح سے ہم کوئی مخالفت دیکھتے ہیں تو۔ میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ 22واں درس ہے۔ آج جو ہمارے سامنے درس ہوگا بہت ہی اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں توحید کی طرف جو ہے بلایا ہے، اور کس طرح سے شرک کی طرف لے جانے والے دروازوں کو بند کیا ہے۔ بہت ہی اہم درس ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ غور سے سماعت کریں، اور آپ لوگ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ لوگ اس کو خود بھی عمل میں لائیں، لوگوں میں بھی اس کو عام کریں۔ میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے، زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں، شیخ محترم آپ کا درس شروع فرمائیں۔ فلیتفضل شیخنا مشکورا ماجورا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني في هذا الدرس من دروس التوحيد، وهذا درس مهم جدا. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. أنت الآن لو عندك أبناء وفي برد شديد، كيف تحميهم من البرد؟ تأتي في رواق أو قماش أو خيمة أو بيت، ما تستطيع أن تفعله لو تخلع ملابسك وتضعه عليهم تحميهم. هذه رحمة منك فيهم، وهذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، وضع كل القيود حول التوحيد حتى لا يدخل الشرك إليه، ولا يطلع من المسلمين الموحدين إلى الشرك أحد. كل ما أراد أن يخرج وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مغلق الباب والمنافذ والطرق مغلقة، لا يخرجون إلى الشرك ولا الشرك يدخل إليهم. كيف فعل ذلك النبي؟ نسمع الآن هذه الآيات وهذه الأحاديث، كيف النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج کا درس شروع کیا۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا آپ سبھی بھائیوں کا آج کے اس درس میں خیر مقدم ہے۔ آج کا درس بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری درس ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کی، کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی باؤنڈری کو صحیح اور سالم رکھا، کس طرح سے اس کو ہر طرح کے جو شبہ اور شائبے ہو سکتے تھے ان سے پاک رکھا۔ شیخ نے کہا کہ اگر ٹھنڈی بہت زیادہ ہو، جیسے کہ آج کا موسم ہے، ٹھنڈا بہت یعنی موسم ہے، بہت زیادہ یعنی ٹھنڈی کا ماحول آج کل ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھنڈی سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو، آپ کے چھوٹے چھوٹے اگر بچے ہیں تو ان کو ٹھنڈی سے بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ ان کو یوں ہی ٹھنڈی میں جاتے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ آپ اپنے آپ کو یوں ہی بغیر کچھ پہنے اور بغیر کچھ جو ہے
انتظام کیے آپ ٹھنڈی میں نکل جائیں گے؟ شیخ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ہمیں اہل ایمان کو توحید پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے باہر نکلنے سے روکا، اور شرک کا کوئی شائبہ نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کھڑکی دروازے جو شرک تک لے جانے والے ہمیں ہو سکتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا۔ جس طرح سے ہم جب گھر میں سوتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے تو کھڑکی دروازے سب بند کر دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈی نہ آئے۔ ہاں، اس طرح سے توحید کے قلعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے شرک اور شائبے اور بدعتوں اور خرافات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ رکھا۔ تو آج ہم یہی جانیں گے۔ تو آج کا درس بہت اہم ہے، شیخ نے کہا آپ سب کا اس درس میں خیر مقدم ہے۔ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله عز وجل، قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الأخير حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها فيدعو الله سبحانه وتعالى عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. الآية توضح صفة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ينظر لنا النبي. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه عنتنا. عزيز على النبي أن نكون في مشقة، أن نكون في عنت، فهذا عزيز على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرغب النبي أن يرانا في عنت وفي مشقة. ثم قال سبحانه: حريص عليكم، لأن عليه الصلاة والسلام عزيز علينا ألا يصيبنا عنت لأمته، فهو لم يترك خيرا إلا أمرنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته لم يترك خيرا إلا دلنا عليه وأمرنا به، ولم يترك شرا إلا حذرنا منه ونبهنا عليه. لماذا؟ لأن الناس إذا ارتكبوا ما نهى الله عز وجل عنه فإنهم يهلكون. إذا ارتكبوا الناس المحرمات وما نهى الله عنه يهلكون، وربما يحل بهم عذاب الله عاجلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه هذا، أن يقعوا فيما يعود عليهم بالمشقة ويقع عليهم بالعذاب في الآخرة. لهذا قال الله عز وجل بعدها: حريص عليكم. نعم. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے
اس طرح سے دیا ہے کہ باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک. مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ ہے کہ اس بارے میں باب ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی چار دیواری کی حفاظت کی ہے، توحید کو کس طرح سے حفاظت میں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس چیز کا آج بیان ہوگا. اور شیخ نے یہ بھی آگے کہا ہے کہ ہر اس راستے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا ہے جس سے شرک کا کوئی شائبہ ہمارے پاس آ سکتا تھا. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو آج کا درس اسی بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے توحید کی حفاظت کی، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک جس بھی دروازے سے ہمارے جو ہے پاس پہنچ سکتا تھا اس کو بند کیا. کیا عنوان ہوگا آج کا؟ شرک، توحید کی حفاظت اور شرک سے خبردار کرنا. یہ جو ہے آج کے اس درس کا عنوان شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے قائم کیا ہے. اور شیخ نے اللہ رب العالمین کا فرمان ذکر کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریش خاندان کے تھے. اور قریش کے لوگ کیا تھے؟ فرشتے تھے. ہم جانتے ہی ہیں، ہے نا؟ کیا تھے قریش کے لوگ؟ کیا تھے؟ انسان تھے یا فرشتے تھے؟ انسان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں ہی تھے. انہی کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہیں میں سے ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا. جن کی کیا صفت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، لیکن آپ کا مقام کیا تھا، آپ کا مرتبہ کیا تھا، اس مرتبے کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا ہے. نہ کوئی پہنچا ہے آپ کے مرتبے کو، نہ کوئی پہنچے گا. لیکن ان کی جو ایک صفت ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور پلینٹ سے آئے ہوئے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی میں سے تھے. لیکن یہ نہ کہے کوئی کہ ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو گستاخی کرتے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، وہ جو ہے میرے بھائیوں کسی اور کا ہو نہیں سکتا ہے. نہ کوئی آیا ہے آپ کی طرح، نہ کوئی قیامت تک آئے گا. تو میرے بھائیوں شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے. عزیز علیہ ما عنتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جو ہے برا محسوس کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اور آپ کو تکلیف دینے والی چیز ہوتی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچانے کی کوشش کرتے تھے. عزیز علیہ ما عنتم، مطلب کیا ہے کہ جو چیز تمہیں یعنی ہم لوگوں کو جو چیز تکلیف میں ڈال سکتی ہے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بھاری پڑتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز ہماری امت تک پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے ہر طرح سے. حریص علیکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حریص تھے. حریص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں، اچھے سے رہیں، کوئی تکلیف پریشانی نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ نرمی کرنے والے تھے، رحم دلی اپنانے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ اچھا جو ہے سلوک کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب نرم تھے مومنوں کے لیے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو شیخ نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو جو ہے پڑھا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ. اپنے گھروں کو، گھر کو کون قبرستان بناتا ہے یار؟ گھر کو کوئی قبرستان بناتا ہے؟ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، نماز وغیرہ کا اہتمام کیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے
کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو نماز تم فرض پڑھتے ہو مسجد میں وہ ضروری ہے، ہاں اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، ایک انسان گھر میں پڑھ رہا ہے، ایک انسان مسجد میں پڑھ رہا ہے، کس کی نماز زیادہ بہتر ہوگی؟ جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ فرض کے علاوہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا بہتر ہے، اور فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ گھر میں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے گھر قبرستان نہ بنے۔ ہاں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی پاک نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا صحیح اور جائز نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میرے قبر کو تم عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی وہاں پہ جا کر کے میلے ٹھیلے نہ لگاؤ۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور تم مجھ پر درود پڑھتے رہو، مجھ پر درود پڑھتے رہو، جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو تم وہاں مجھ پر درود پڑھتے رہو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے پورے روئے زمین پر موجود ہیں، جہاں بھی آپ یہاں کہو گے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ ہماری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہاں تک فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم جہاں بھی رہیں وہاں پر میرے بھائیوں، شیخ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، کیونکہ ہمارا درود پڑھنا اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور ایک حدیث ہے حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت علی جو ہے یہ تابعین ہیں سمجھ لو، ان کے والد کون ہیں؟ حضرت حسین۔ حضرت حسین کے بارے میں جانتے ہیں ہم؟ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے، بلکہ اپنے دادا سے، ان کے دادا کون ہیں؟ حسین ابن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد کون تھے؟ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ جو ہے ان کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے، اپنے جو ہے دادا سے روایت کرتے ہوئے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اس حدیث کا ایک واقعہ جو ہے اس میں شیخ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت حسین ابن علی کہتے ہیں، حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو مدینہ میں آباد تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس ان دنوں ایک چھوٹی سی سوراخ تھی، چھوٹا سا جو ہے ایک دریچہ وغیرہ تھا۔ تو وہ شخص آ کر کے وہیں پہ ہر دن، تب سمجھ لو یا جب بھی آتا تھا اسی جگہ بیٹھتا تھا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دکھتی تھی، وہیں پر بیٹھتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا۔ جب بھی آتا تھا یہی کرتا تھا۔ تو حضرت حسین علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں، ان کو یہ جو ہے یعنی پریشانی ہوئی، یا ان کو یہ خدشہ ہوا، یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ شخص شرک میں نہ پڑ جائے، اور یہی نہ سمجھے کہ یہیں پر صرف دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں یہ دعا کر رہا ہوں، یہاں اپنے پاس قبر دکھتی ہے اس لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ بتا دوں جس کو میں نے اپنے والد کے حوالے سے، ہاں اپنے دادا کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، یا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے وہ میں تمہیں نہ سناؤں؟ تو انہوں نے وہی حدیث بیان کی جو ابھی ہمارے سامنے گزری ہے کہ لا تتخذوا قبری عیدا، اے لوگو تم میرے قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی میرے قبر کے پاس آ کر کے تمہیں جو ہے دعا کرنے کی، میلہ ٹھیلا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے کہا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر سلام پڑھو، تمہارا درود پڑھنا، تمہارا سلام پڑھنا یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہیں بھی پڑھو گے، یہ یہاں پہ تم ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس جھروکا ہے وہاں سے آ کر کے تم درود پڑھو، یا چاہے امریکہ یا لندن یا برطانیہ یا انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش، کہیں سے پڑھو، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم مسجد نبوی شریف میں جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کے قبر کی زیارت مشروع ہے۔ وہاں پہ جا کر کے ہمیں کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر، السلام علیکم یا عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہاں یہ ہمیں پڑھنا ہے۔ باقی وہاں پہ جا کر کے دعا کرنا کہ ہم جو ہے فلاں فلاں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور لوگ جو ہے کعبہ کو پیچھے کر کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف منہ کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے، بلکہ یہ
اگر ہمارا عقیدہ جو ہے یہ ہو ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دینے والے ہیں، ہے کہ نہیں، جبکہ بہت سارے لوگوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے وہاں جانے والوں کا، تو یہ شرک ہی ہے، شرک کا راستہ نہیں بلکہ شرک ہی ہے یہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس چیز کو جو ہے ہم سمجھیں. تو شیخ نے یہ حدیث پڑھی اور اس کے بعد شیخ نے جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس کے بارے میں کہا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے تم میں سے ایک نبی آئے. ہاں، ان کی صفت کیا تھی؟ عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف دینے والی چیز تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی تکلیف دہ چیز تمہارے پاس پہنچے. حریص علیکم، حریص علیکم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے بارے میں اہتمام کرنے والے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ کوئی چیز میری امت تک ایسی نہ پہنچے جو انہیں تکلیف پہنچانے کا سبب بنے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خیر نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اسے ہم تک پہنچا دیا. کوئی بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہے جو ہم تک نہیں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی بھی خیر ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں ہے؟ کوئی بھی خیر ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہ پہنچایا ہو. ہر خیر کی چیز، ہر اچھی چیز، ہر بھلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہے، ہر بھلی بات. اب کوئی یہ کہے کہ میں تو جو ہے جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو یہ کروں گا، میں جب رجب کا مہینہ آئے گا تو اسراء اور معراج کی رات مناؤں گا، میں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو میں یہ کروں گا. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے استدراک کر رہے ہیں اللہ رب العالمین یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہمیں ساری چیزیں، ہے نا. تو اگر ہم اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں یا کچھ نئی چیزیں دین کے نام پہ لانا چاہتے ہیں تو سمجھ جائے کہ ہم گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا. تو کوئی بھی خیر کی چیز اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے تو سمجھ جائے وہ دین کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے کوئی بھی شر نہیں ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور ہم نے بتایا نہیں ہو. ہر شر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اس سے بچنا، اس سے دور رہنا، اس سے جو ہے خبردار رہنا، ہے نا. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر ہم تک پہنچا دیا اور ہر شر سے ہمیں ڈرا دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم جو ہے شر پر عمل کریں گے تو شر پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور جہنم میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا جہنم میں جلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خیر کی باتیں بتا دی. اور برائی سے کیوں ڈرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر برائی سے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیا؟ تاکہ ہم برائی سے بچیں اور ہم برائی کر کے جنت سے دور نہ ہوں، جہنم کی طرف نہ جائیں، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف پہنچائیں اور جہنم سے دور رکھیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر ہم تک پہنچا دیا، ہر شر سے ہم کو ڈرا دیا. الله يبارك جميل. هذا هو أهم يعني حديث طول فيه من أجل التوضيح، يعني جميل جدا هذه الآية. الآن معنا حديث ولن نطيل فيه لأنه واضح الحديث ولله الحمد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد يكون في شيئين: عيد مكان أو زمان. عيد مكان أو عيد زمان. احنا لماذا نسميه عيد؟ لماذا نسميه عيد؟ عيد الفطر، عيد الأضحى. لماذا؟ لأن في كل يوم 11 عيد الفطر كل سنة. إذن يعود يعود يعود، إذن سموه عيد، فهو يعود. عيد الأضحى في 10/12. لماذا سموه عيد؟ لأنه يعود كل سنة، كل سنة يعود فسمي عيد. لذلك هنا نهى هذا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قبر النبي عيدا، يعني يعودون إليه الناس، يروحون ثم يعودون إليه، يروحون ثم يعودون إليه، سواء في وقت محدد أو زمان محدد أو بالاستمرار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كان قصدكم السلام علي فسلموا علي
في أي مكان كنتم، في شرق الأرض أو في غربها، في شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها، تقول السلام عليك يا رسول الله، ولا قلت صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أنت سلمت عليه بدون أن تزوره. هذا يعني يجعلنا نفهم كيف النبي يحافظ على التوحيد، يحمي التوحيد. لماذا؟ لأن إذا أكثرنا الزيارة وإلى قبر النبي يصبح عيد، نعود إليه، نروح ثم نعود إلى قبر النبي ثم نعود، فيصبح عيدا، يعني نعتاد أن نذهب إليه. والنبي لا يريد هذا، لأن الشيء إذا اعتاد والناس يعودونه يعظم، والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن يكون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا اتضح كيف أن النبي يحافظ على التوحيد حتى لا تشرك أمته وتجعل عند قبره عيدا. والسلام عليه في أي مكان كان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى الدرس الماضي الشهر الماضي كان لا تتخذوا قبري مسجدا، وهنا يقول لا تتخذوا قبري عيدا. مسجدا يعني تصلون إليه أو تعبدون وتتوجهون إليه، لكن عيدا يعني تعودون إليه، تذهبون ثم تعودون إليه. ما يريد النبي أن نعود إلى قبره كثيرا، وإن كان قصدنا السلام فسلموا على النبي أينما كنتم، فيبلغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث لا تجعلوا قبري عيدا. نعم. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، اے لوگو تم میرے قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یا بار بار وہاں پہ میرے قبر پہ لوٹ لوٹ کے زیارت کے لیے نہ آؤ۔ یہ شیخ نے عید کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور کہا کہ عید جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ عید ایک ہوتا ہے مکانی، یعنی کسی خاص جگہ کو عیدگاہ بنانا، ہاں، اور ایک ہوتا ہے زمانے کسی خاص وقت کو جو ہے عید کے لیے خاص کر لینا۔ یہ شیخ نے عید کا معنی بتایا۔ عید کا دو مفہوم شیخ نے بتایا کہ کچھ خاص جگہیں جن کو خاص کر لینا اور وہاں پہ جا کے جو ہے بار بار جانا، یا وہاں پہ جا کر کے میلہ ٹھیلے لگانا، ہاں، یا کچھ خاص اوقات سال کے ان کو خاص کر لینا اور انہیں عبادتوں کے ساتھ مخصوص عبادتوں کے لیے جو ہے مخصوص کر لینا۔ یہ دو معنی عید کے شیخ نے بتائے، اور کہا کہ عید ہم نام کیوں دیتے ہیں عید کا؟ جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے نا، اور کوئی عید ہے کیا؟ عید میلاد النبی ہے نہیں نا؟ ہاں، تو ہمارے اسلام میں کتنے عید ہیں؟ صرف اور صرف دو عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ انہیں عید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو دن ہے نا وہ ہر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اسی دن ہے نا، اسی تاریخ کو۔ جسے پچھلے سال جو ہے عید الفطر کا دن کب تھا؟ کتنے اپریل کو؟ امجد پچھلے سال عید کا دن کب تھا؟ کتنے اپریل کو تھا؟ سمجھ لو 5 اپریل کو تھا، مارچ کو تھا نا، شاید 13 مارچ کچھ تھا، 13 اپریل، چلو 13 اپریل کو تھا۔ ہاں، تو اس سال بھی 13 اپریل کو، یہی معنی ہے نا میرے کہنے کا؟ اس سال 30 مارچ کو تقریباً آئے گا، 1 اپریل کو آئے گا، ہے نا؟ تو اس سے مراد ہے جو عربی سال ہے، ہر سال عید جو ہے 1 شوالی کو آئے گا، ٹھیک ہے، 1 شوالی کو آئے گا۔ تو وہاں سے کون سا مراد ہے؟ عربی تاریخ مراد ہے، ہاں، اپریل والا مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہر سال 10 ذو الحجہ کو آئے گا، ہاں۔ تو چونکہ ایک ہی دن یہ عیدیں جو ہے ہر سال مقرر ہوتی ہیں، بار بار آتی ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث سے منع کیا لا تجعلوا قبری عیدن، میرے قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، عید کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس میں اصل نے کیا کہا ہے کہ بار بار میرے پاس لوٹ کر کے زیارت کے لیے یا میرے جو ہے مجھ پر سلام پڑھنے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا مقصد ہے سلام پڑھنا یا درود پڑھنا تو جہاں پہ تم ہو، صبح میں ہو نا، صبح میں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، پورے درود شریف، یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ٹھیک ہے؟ ہم صبح میں ہیں، صبح ہی میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ہم انڈیا میں ہیں، انڈیا میں پڑھیں، ہم پاکستان میں پاکستان میں پڑھیں، امریکہ میں ہے نا وہاں سے بھی پڑھیں، لندن نیوزی لینڈ جو سب سے آخر میں ہے نا، جاپان سب سے آخر میں ہے نا، وہاں بھی پڑھیں۔ جہاں بھی پڑھیں گے درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ پڑھیں گے وہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فلاں شخص جو پڑھ رہا ہے اس کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود شریف جو ہے پہنچائیں گے۔ اس لیے ہمیں صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ہمیشہ اور خاص طور سے جو جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کی رات ہوتی ہے، اس میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے۔ کثرت کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے باقی دنوں میں جو آپ درود شریف پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہے نا، ہر نماز کے بعد اگر ایک مرتبہ پڑھ لیے، 2 مرتبہ پڑھ لیے، تو جمعہ کے دن پورے جو ہے ان ہفتے کے دنوں سے زیادہ آپ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا، ہم کثرت سے پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کثرت درود پڑھیں گے میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، تمہارے ٹینشن اور غم کو اللہ تعالیٰ ختم کر جائیں گے، اور اگر زیادہ سے زیادہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام قسم کے دکھ، پریشانی اور ٹینشن اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میرے بھائیوں بہت ہی اہم اور ضروری عمل ہے، لیکن اس کے لیے جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس جانا اور وہاں پہ جو ہے حاضری دینا ہر ہفتے، ہر مہینے، اور کہنا میں تو ہر مہینے جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس، ہاں؟ آپ کا مقصد مدینہ جانے کا کیا ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر سلام پڑھنا یہ نہیں ہونا، مسجد نبوی کی زیارت کرنا ہے، اور پھر آپ جا کر کے اس کے تبعی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبین پر درود پڑھیں، ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو شیخ نے یہ کہا کہ عید منانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا اس کا کیا معنی ہے کہ بار بار وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے تو آپ مدینہ جائیں گے کس نیت سے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی، کیونکہ مسجد نبوی پہ نماز پڑھنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا وہاں جانے کی رخت سفر باندھنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف آپ کے قبر کی زیارت کی نیت سے، یا کسی کی بھی قبر کی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جو ہے بار بار جانا صحیح نہیں ہے، تو کسی اور کی قبر کی زیارت کے لیے بار بار جانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور شیخ نے کہا کہ پچھلا درس جو تھا وہ لا تتخذوا قبری مسجدن سے متعلق تھا، لا تتخذوا قبری مسجدن سے متعلق تھا پچھلا درس، یعنی میرے قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بناؤ، وہاں پہ نماز وغیرہ نہ پڑھو تم، اور یہاں پہ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میرے قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، عید کی جگہ نہ بناؤ، یعنی بار زیادہ وہاں لوٹ کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سلام پڑھنا اور درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم مقصد ہے تو وہ مقصد کہاں حل ہوگا؟ جہاں پہ آپ ہیں وہیں سے آپ کثرت سے درود پڑھتے رہیں، اور جتنا بھی آپ درود پڑھیں گے میرے بھائیوں وہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ ایک مرتبہ اگر ہم درود پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، ہمارے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ہاں 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا بہت اہم ہے، لیکن بار جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر کے وہاں پہ جو ہے درود پڑھنا، اسے عیدگاہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ خلاصة الحديث، يعني الباب واضح ولله الحمد وسهل جدا. خلاصة الباب النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وحرس جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. حتى في قبره عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ مسجد، ونهى أن يكون قبره عيدا، وهو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي ينهى حتى عن قبره عليه الصلاة والسلام، وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ يعني خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، الشفيع المشفع يوم القيامة. إذا كان نهى عن قبره يتخذ مسجد أو يتخذ عيد يعودون الناس إليه، إذن قبر العالم الفلاني من باب أولى أن لا يتخذ مسجد ولا
يتخذ عنده عيدا. وقبر الولي فلان، هل الولي فلان زي النبي؟ حتى لو كان مثل النبي، النبي نهى أن يزار قبره للتعبد لأجل أن يحمي التوحيد، نهى أن يتخذ قبره مسجدا، نهى أن يتخذ قبره عيدا. فقبور الآخرين صالحين، أولياء، أنبياء، ملائكة، يعني رسل قدامى، ما الحاصل الآن؟ يضعون عليها الأضرحة، يضعون عليها المزارات، يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول قبري لا تجعلونه عيدا، قبري لا تجعلونه مسجدا، وهؤلاء يخالفون أمر النبي ويجعلون على القبور يعني بناية عظيمة، ويجعلونها مزارات، ويذبحون عندها الذبائح والنذور، ويدعون الناس إليها ويضيئونها. عظمت القبور، هذا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي نهى عن قبرها الشريف أن يتخذ مسجد، نهى عن قبره الشريف أن يتخذ عيدا. فمن باب أولى قبور الآخرين لا تعظم ولا تزار ولا يذبح عندها حتى نغلق باب الشرك. وأنت أخي موحد الآن، مؤمن، لكن ربما من أبنائكم، من أبناء أبنائكم بعد 500 عام، بعد 1000 عام، ونحن مغلقين على التوحيد، لا يدخل إليه شرك ولا يخرج من الموحدين إلى الشرك أحد. بهذه التوجيهات، بهذه من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتخذ قبره مسجدا ولا يتخذ عيدا. إذن قبور الأولياء والصالحين من باب أولى أن لا تعظم. وهذا هو ما فعله الصحابي الجليل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا فعله لأنه تربى على ذلك. لما رأى رجلا يأتي ويجلس جنب قبر النبي ويدعو، ورآه مرة ثانية ورآه مرة ثالثة، قال له ما يصلح هذا العمل، ما يصلح أن تعمل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا. والله أعلم. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی زیارت کو بار بار کرنے سے منع کیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی زیارت بار بار کرنے سے منع کیا ہے، تو کسی نبی، پرانے نبیوں میں سے کسی ولی، کسی پیر، کسی عالم، کسی بزرگ کی قبر کی زیارت بار بار ہم کیوں کریں گے؟ شیخ نے کہا کہ آج کل ہم دیکھیں فلاں جگہ فلاں قبر ہے، فلاں پیر بابا کی، فلاں ولی صاحب کی، فلاں ملک میں فلاں صحابی کی قبر ہے، فلاں جو ہے نبی کی قبر ہے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ہر دوسری گلی میں کسی نہ کسی نبی کا قبر موجود ہے۔ نعوذ باللہ، نبی کا ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ہے ہمارے یہاں، پتہ ہے بہت سارے قبریں ہیں ہمارے یہاں، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، ہر جگہ ہم بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی جو ہے برہان کے، ہم نے ہر جگہ کسی نہ کسی نیک اور صالح کی قبر بنا لی۔ چلے قبر بنا لی، کوئی مسئلہ، لیکن اس کا میلہ ٹھیلا کرنا، اس پر قبے مزارات بنانا، اس پر بار بار جا کر کے جو ہے ان کی زیارت کرنا، اور اس کے بعد وہاں پہ میلے ٹھیلے لگانا، یہ سب کیا ہے؟ صرف اور صرف لوگوں سے پیسے ایٹھنے اور پیسے جو ہے نکلوانے کا طریقہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں یعنی اس پیشے سے منسلک، ان کی گدیاں ہوتی ہے، تخت نشینی ہوتی ہے، ایک مر گیا دوسرا کوئی نہیں جا سکتا، اسی کے خاندان میں کوئی جائے گا۔ جیسے بادشاہوں کی جو ہے بیعت ہوتی ہے، اسی طرح ان کی بیعت ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ شرک تک لے جانے والی چیز تو ہے ہی، یا شرک میں واقع کرنے والی چیز تو ہے ہی، ساتھ ہی
یہ دین اسلام کو بالکل ختم کر دینے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ نے کہا کہ آج کل ہم دیکھیں قبے اور گنبد کس طرح تعمیر کیے جاتے ہیں قبروں کے اوپر، مزارات سال میں ایک بار میلہ لگتا ہے، سال میں 2 بار میلہ لگتا ہے، یا جو ہے کثرت سے وہاں پہ لوگوں کو جانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ کہیں پر جنت کا دروازہ ہے، کہیں پر اگر آپ چلے گئے تو آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ الحمدللہ مستقل آپ جو ہے اس کو حاصل کر لیں گے، ہے کہ نہیں ہمارے یہاں؟ ہاں، باب جنت، باب بہشت اور بہت ساری چیزوں کے نام سے ہمارے یہاں ساری چیزیں مشہور ہیں۔ تو شیخ نے کیا کہا کہ میرے بھائیوں، قبروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے ساتھ نہیں کرنی ہے تو کوئی اور بدرجہ اولا وہاں پہ نہیں جانا ہے، بدرجہ اولا ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور شیخ نے کہا کہ جو ہمارے سامنے حدیث ہے لا تجعلوا قبری عیدا، یا علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات ہیں کہ جو صحیح معنوں میں توحید کو ماننے والے ہیں، جو صحیح معنوں میں توحید سے نفرت کرنے والے، شرک سے نفرت کرنے والے ہیں اور توحید کو لوگوں میں عام کرنے والے ہیں، وہ لوگ انہی توجیحات کی بنا پر صحیح توحید پر قائم ہیں۔ ان کو اگر ہم بھلا دیں گے تو شرک، بدعات، خرافات اور مزار پرستی وغیرہ ہمارے اندر آ جائے گی، اور اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم شرک کی طرف کبھی نہیں جائیں گے اور توحید پر ہم عمل پیرا رہیں گے۔ یہی دیکھیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توجیہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے، حضرت علی ابن حسین ابن علی نے کس طرح سے اس شخص کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس ایک جھرو کے پاس جا کر کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا یا وہاں پہ جا کر دعا کرتا تھا، کس طرح سے انہوں نے منع کیا؟ کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث نہ بتا دوں جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد نے، میرے دادا نے سنی تھی۔ وہ حدیث یہ کہ میرے قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، ہاں، اور جہاں سے تمہیں درود پڑھنا ہے وہاں سے تم پڑھو، ہاں، تمہارا درود پڑھنا، تمہارا سلام پڑھنا اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، فرشتے اللہ رب العالمین مقرر کر رکھے ہیں، ان کے ذریعے تمہارا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے توحید کے سلسلے میں بہت حساس رہیں، ہم جو ہے بزرگوں کی تعظیم کریں، بزرگوں کی ہم احترام کریں بزرگوں کا، لیکن ان کے قبر پہ جا کر کے دعائیں کرنا، ان کا وسیلہ لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ احترام الگ چیز ہے اور ان کے تعظیم اور عبادت الگ چیز ہے۔ احترام ہمیں کرنا ہے تو ان کا جو ہے ان کی عزت کرنی ہے ہمیں، ان کے جب ان کا نام آئے، کسی بھی بزرگ کا نام آئے تو ہم رحمہ اللہ کہیں، صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ کہیں، ہاں، انبیاء کا نام آئے علیہم السلام کہیں، لیکن جا کر کے ان کے قبر پر مانگنا یا ان کے قبر کے پاس جا کر کے بیٹھنا یا انہیں میلہ ٹھیلے کی جگہ بنانا، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ شیخ نے کہا میرے بھائیوں کہ یہ باتیں آج کے درس سے متعلق تھیں، اب یہ ہمارے درس کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور جو باتیں تحذیر سے متعلق ہیں ان سے خبردار رہنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے درس میں ہم نے بہت ساری اہم چیزیں سنی، جیسے کہ ہم نے جانا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے کوئی بھی خیر چھوڑ کر نہیں گئے کہ آپ نے بتایا نہ ہو، ہر خیر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، ہر شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کی تلقین کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو آگے کر کے رخ اس کے سامنے کر کے اور خانہ کعبہ کو پیچھے کر کے جو ہے دعا کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ جو ہم بہت سارے لوگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کا یہ عمل شرک تک لے جانے والا یا شرک میں واقع کرنے والا یا بلکہ شرک ہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اس کے بعد شیخ محترم نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمودات ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے خود بھی شرک سے بچیں، اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بھی قبر پرستی سے بچائیں، شرک سے بچائیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کل کفارہ مجلس کی دعا ہے، یہ ہم پڑھ لیں اور ایک آپ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، آپ لوگ کھانا لے کر کے جائیں گے۔ بارک اللہ فیک۔ کوئی سوال کسی کے پاس ہے؟ کوئی جو ہے بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اگلے درس سے یا ابھی سے آپ لوگ سوال اور جو ہے مداخلہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ۔ يعني أجمل ما في التوحيد خاتمة، هذه فائدة بس. أجمل ما في التوحيد أننا كل شوي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني من صلى عليه النبي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهذا بخيل. كان جوسة كنجوس بخيل. لازم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم. هذا كريم. هذا الكريم إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم. دائما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن هذا أجر لك ويرضي الله سبحانه وتعالى، يزيل همك، يغفر ذنبك، فيه فضائل كثيرة جدا. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ توحید کے باب میں یہ بات بھی ہم جان لیں، یا جو لوگوں سے ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے زبان کو حرکت نہیں دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صرف منڈی نہیں ہلانی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں. تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھنا چاہیے. 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، بہت سارے فضائل ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو کسی مجلس میں، وہاں پہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، یا جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت میں، تو ایسا شخص کیا ہے؟ بخیل ہے، کنجوس ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم تھے، کتنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں میرے بھائیوں، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی کنجوسی اور بلکہ محرومی کی بات ہے ہمارے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود ضرور پڑھا کریں. ورنہ صرف زبان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی جھلک نہیں نظر آتی ہے نا. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی نام آئے تو کم سے کم ہمارا حق یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم درود پڑھا کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.